سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف مرة أما بعد ترمذی میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ اس کا مفہوم میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دور وہ قلب ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دور، اللہ تعالیٰ سے دور وہ قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی محبت سے دور، اللہ کی نعمتوں سے دور، اللہ کی معرفت سے دور، اللہ کے انعامات سے دور، اللہ کی جنت سے دور اور اللہ کے دیدار سے دور۔ بہت بڑی سزا ہے۔ دور کا مطلب یہی ہے بیان کیا۔ اور کیسے دور؟ جسم سے دور نہیں فرمایا، کس چیز سے دور فرمایا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قلب سے دور، وہ قلب فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ دور اللہ تعالیٰ سے وہ قلب ہے۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ دوری اور نزدیکی جسم سے نہیں ہوتی بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ قلب سے ہوتی ہے۔ اگر بندہ قلب سے اللہ کے نزدیک ہے تب تو قریب ہے، اور قلب سے دور ہے تو اللہ سے دور ہے۔ بہت سے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ بہت نزدیک ہیں تو طواف کر رہے ہیں، مکے سے خانہ کعبہ کے قریب ہیں، لیکن وہ بہت دور ہوتے ہیں کیونکہ دل ان کا دور ہوتا ہے۔ ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، گفتگو جاری ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، خیالات ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، تو یہ نزدیک نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو سجدے میں رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو ذریعے بھی نہیں ہیں، جب میں حاجیوں کو جاتے دیکھتا ہوں بڑھاپے پہ غالب ہو رہا ہے، میں سوچتا ہوں کبھی تیرا شہر دیکھوں گا بھی، کبھی تیرا گھر میں دیکھوں گا بھی، تو وہ اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ قریب ہے خانہ کعبہ کے، کیونکہ دل سے قریب ہے، دل سے قریب ہے۔ ایک سجدے میں پڑا ہے اور دنیا کے خیالات میں، لیکن وہ کیا ہے؟ اس سجدے میں اللہ کے قریب نہیں بلکہ کیا ہے؟
بے انتہا دور ہے. تو قریب اور نزدیک کا جو معاملہ ہے وہ کس سے ہے؟ انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے. تو یہی اس حدیث کا بتایا گیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے اس قلب سے. اب یہ کون سا قلب ہے؟ اللہ کو جس سے اللہ ہی دور ہوگی، اللہ کی رحمت ہی دور ہوگی، اللہ کی معرفت ہی دور ہوگی، اللہ کا الفاظ. وہ کیا انسان ہے؟ وہ انسان رہا باقی، سارے خزانے لٹ گئے اس کے، یعنی دور ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. پاس کیا اس کے رہا اس انسان؟ وہ تو ایک جانور کا ہو گیا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، بس شہوات پہ غالب ہے. وہ تو کچھ بھی انسان نہیں رہا. اتنی بڑی چیز اللہ نے پیدا کی، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس. تو کیا وجہ ہے؟ حدیث میں بتایا گیا کہ کیوں دل کیوں سخت کیوں ہوا، دل سے دور ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دور اس دل سے ہے جس میں سختی ہوتی ہے. جو دل سخت ہوگا وہ قلب جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. دل سخت کیسے؟ اللہ اکبر. دل کی سختی ہے کہ اس پہ کوئی نصیحت ہی اثر نہیں کرتی، اس پہ کوئی خوف ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کو کوئی ذوق ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو پتہ ہی نہیں کتنے آپ سمجھا لیں، کتنے اس کو بتائیں، کتنے اس کو ڈرائیں، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی چیز. وہ ہنس دیتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا. ہیں دنیا میں لوگ ہیں، موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ تو کانپ جاتے ہیں ایک بات سن کے کہ اللہ، ساری رات ان کو نیند نہیں آتی، کہیں گناہ مجھ سے تو نہیں ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بات ان کو چبھتی ہے کہ کہیں میری بےدبی تو نہیں ہوگی، کہ میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. دوسرے لوگ کیا ہیں؟ کچھ آدمی یہ پتہ ہی کچھ نہیں، کچھ ہی کر لیں آپ، کتنی سمجھا لیں، کتنی نصیحت کر لیں، ان کا اثر ہی نہیں ہوگا. نہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، نہ اللہ کی معرفت، نہ نبی کریم کی محبت، نہ قبر کا ڈر. وہ کیا؟ دل سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا. یہ نشانی ہے، یاد رکھیں کہ دل سخت کی کیا نشانی ہے. اب سخت کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی یہ دل ہے ہمارا تو اندر سے کوئی پتھر بن گیا ہوگا یا کچھ نہیں. یہ سخت پتھر کی خاصیت ہو جاتی ہے. جب پتھر میں خاصیت ہے، اس میں آپ پانی ڈالے جائیں جذب نہیں کرے گا، کوئی پودا نہیں اگائے گا، کچھ بھی اثر ہی نہیں ہوگا اس پر. تو نرم پتھر ہوگا، اس میں پانی ڈالیں جذب بھی ہوگا، اس میں بیج ڈالیں پودا بھی اٹھے گا، ایکسیپٹ کرے گا اس بیج کو، اور پودا بھی نکلے گا، اس میں پھل بھی نکلے گا. اسی طرح جو قلب سخت ہو گیا، اس کی مثال یہی ہے کہ اس پہ کیا ہے، پہلے سنتا ہی نہیں، تو سنے گا نہیں تو عمل ہی نہیں، عمل نہیں تو پھر آگے پھل ہی کیا اس کا نکلے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز سنتا ہے، جیسے ہماری مجالس ہیں یا کسی مجلس انسان جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جس نیت سے الحمدللہ آپ بھی میں بھی اسی نیت سے آئے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں خود تو آیا ہی نہیں، میرے شیخ نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں نہ آتا، میں اہل ہی نہیں میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں. یہ تو حضرت کا حکم تھا کہ بھئی کچھ بات کرو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو. حکم تھا تو میں بول لیتا ہوں، نہ تو الحمدللہ میں کیا بولتا آپ کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ اس پورے مجلس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارا عمل ہے اس کو ہم بہتر کریں، اپنے عمل کو بہتر کریں، خوبصورت بنائیں. اور اس کی پہلی سٹیج کیا ہے؟ سننا ہے. پہلی سٹیج کیا ہے؟ سننا ہے. اگر اسی سٹیج پہ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، اس کو بس فضولی بات سمجھی، بس ایسے ہی ہے، وہ تو پھر آدمی پیدل ہے. سننے کی مثال ایسی ہے کہ زمین کے اندر جیسے بیج ڈالنا. کیا ہے؟ جیسے زمین ہے اس میں آپ نے بیج ڈالا، تو جس وقت ہم سنتے ہیں تو وہ بات ایسی ہے، مثل ہے کہ ہمارے دل میں وہ بیج پڑ گیا ہے. اب اس زمین کے اندر جب بیج پڑ گیا تو دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلتا ہے، پودا بنتا ہے. اسی طرح جب ہم نے سن لی بات تو اس کی سیکنڈ سٹیج جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس پر ہمارا عمل ہو جانا چاہیے. ہماری نیت ہوگا جو ہم سنیں گے اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. ورنہ پھر بیج وہیں دب گیا،
کہیں دب گیا، پودا تو بنا ہی نہیں، وہ بگاڑ گیا، بیج گل گیا اندر ہی. تو اگر جو بات ہم نے سنی ہے اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو وہ تو پھر پودا لگا ہی نہیں. اور جب ہم نے عمل بھی کر لیا اس پر الحمدللہ، تو پھر تیسری سٹیج کیا آتی ہے کہ اس میں پھر پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، جس سے ہم انشاءاللہ نشو نما ہوتی ہے اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. ہر مجلس کے جب بھی انسان جائے کسی محفل میں، کسی درس میں، کسی جگہ پر جائے اسی نیت سے کہ میں سنوں گا اور انشاءاللہ سننے کے بعد جو چیز میں نے گرفت کر لی کہ مجھ میں کمی ہے، میرے عمل کے اندر یہ چیز کمی ہے، ضروری نہیں کہ پوری بات جو کی جا رہی اس میں کسی میں ہے یا کسی میں نہیں ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بات کو ایسے پھیلا دیتے ہیں کہ جس میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس میں کہتا ہے ہاں یہ مجھے اب اس کو صحیح کرنا چاہیے، مجھے اب اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اب پتہ نہیں موقع میرے پاس ہے بھی یا نہیں ہے، پھر وقت میں مجھے بات آئی یا نہ ہے، بس فوراً. بعض تو لوگ کیا ہے، ہم تو یہ کرتے تھے جو حضرت کے مجلس میں جاتے تھے، میں تو چھوٹی سی ڈائری رکھتا تھا، جب بھی کوئی حضرت بیان فرماتے یا کوئی بات، بیان تو کیا ہوتا ہے گفتگو فرماتے تھے، جب بھی ہلکی سی کوئی بات ہوتی ہے، کسی سے گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ہر چیز نہیں لکھنی، اس میں دیکھا کہ ہمارے متعلق کیا بات آ رہی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، فوراً اس کو لکھ لیا الحمدللہ. بس پھر اس کو رٹا مارا کہ یہ ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، اس چیز کو یہ چیز نکالنی ہے، ورنہ فائدہ کچھ نہیں. ہم یہاں میں آئے کیوں یہاں بیٹھنے کا میرا کیا فائدہ، بجا کے پھر میں دکان ہی چلا لیتا اپنی، یا کوئی کاروبار ہی کر لیتا، یا پیسے کما لیتا. جہاں بیٹھا ہوں آپ لوگ ہیں الحمدللہ، مختلف پروفیشن کے لوگ ہیں، مختلف زاویے کے لوگ ہیں، تو پھر آنے کا مطلب کیا ہوا، ٹیکسی چلا لیتے، 4 پیسے تو کما لیتے. کس لیے ہے؟ ہاں ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں ثواب کے لیے، تو ثواب تو جب ہی ہوگا نا جب ہماری نیت صحیح ہوگی. ثواب کی تو مجلس وہی بنے گی نا. ثواب تو ہوا ہے کہ کچھ آپ ثواب کا مطلب کچھ آپ لے کے جا رہے ہیں. ثواب کیا ہے کہ آپ لے کے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا ریوارڈ تو اس مجلس کا یہ ہے کہ آپ ایک عمل لے کر جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا ثواب ہوگا الحمدللہ. جیسے کہ آج جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یا آپ نے جما دیا دل میں اور اس پہ پریکٹس شروع کر دی، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت اور انسان پر کیا ہوگی. تو اسی وجہ سے بعض لگتی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ بھائی تو اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہم اس عمر پہ حصے میں ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے کہ گرفت ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو مجھ میں عیب ہے، یہ تو مجھ میں کمی ہے. تو فوراً اس کو اس مجلس کے تحت اس کو لکھ لے ڈائری پہ، فوراً دل کی ڈائری پہ لکھ لیں الحمدللہ. ورنہ یہ ہے کہ فوراً شیطان بلا دیتا ہے ہر چیز کو، شیطان بہت تیز ہے، فوراً لکھ لیں. یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بات میں سمجھ گیا، یہ لیے میری بہت خطرناک بات ہے، میں اس پہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس بات پہ عمل کروں. تو پھر کیا ہوا، الحمدللہ آپ نے اس مجلس کو لوٹ لیا، آپ شکر گزار بندے بن گئے. اللہ نے کہا شکر گزار بندہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں اس کو بھیجا تھا اس نے مقصد کو حاصل کر لیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی سخت دل کیا ہے کہ وہ نصیحتیں کوئی قبول نہیں کرتا. اب کیا ہے کہ سخت دل سے مراد آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے کہ بھئی واقعی ایسی کوئی چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری کمی کو نہیں محسوس تو نہیں ہو رہی، ہمارے نہ رحم ہو، دل میں ظلم ہو، ستم ہو، نا انصافی ہو، حقوق کی ادائیگی نہ ہو، جھوٹ ہو، یہ سب چیزیں انسان کو کیا ہے، یہ سخت دل کی نشانی ہے کہ اس کے اندر تو کوئی چیز جا ہی نہیں رہی، اندر جیسا پتھر میں پانی جاتا، یہ نشانی ہے اس چیز کی. بے شک اب یہ ایک اور نقطہ آپ کو بتا دوں تزکیے کے حساب سے، ہم اس دل کو ایک طرف رکھیں گے اور اعمال کو ایک طرف رکھیں گے، یہ بھی یاد رکھنا. اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چلو بھائی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال ہمارا جاری ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا دل کی کیفیت یہی ہے جو بتائی جا رہی سختی کی، کہ اس کے باوجود بھی دل میں یہ چیزیں پیدا ہیں، دل کے اندر ہماری سختی کی خاصیتیں موجود ہیں کہ ہم پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، ہمارے رحم ہی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی چیز ہی نہیں جاتی، تکبر بھرا پڑا ہے، فضول چیزیں ہیں. تو پتہ چلتا ہے ان سارے اعمال کے باوجود ابھی بھی ہمارا دل سخت ہے، ابھی بھی دل سخت ہے. پیشہ ہم کتنا ذکر کر رہے ہوں، کتنے قرآن پڑھ رہے ہوں، مطلب اعمال سے مقصد جو ہے انسان کا کیا ہے، اعمال سے مقصد انسان کا یہ ہے کہ دل ہمارا بن جائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ قریب اور دور کون ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. تو دل سے جب سختی نکلے گی، جتنا دل سخت ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی رحمت دور ہوتے چلی جائے گی. اور جتنا ہی دل بننا شروع ہو جائے گا، نرم ہوگا، اتنی آدمی اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنے ہی قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے.
دل خود بخود اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. تو یہ حدیث کا پہلا جز کہ بھائی جس کا دل سخت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ سے دور ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے. وجہ اسی حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس کی دل کی سختی کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے دل کیوں سخت ہو جاتا ہے. تو حدیث میں مفہوم حدیث کا کہ دل کی سخت کی وجہ کیا ہے؟ کلام، کثرت کلام ہے انسان کا، یہ زبان. حضرت سفیان بن عبداللہ ایک صحابی تھے، نبی کریم کے پاس آئے، مشکات کی حدیث ہے، یا رسول وسلم یہ فرمائے کہ سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ اپنے لیے پوچھی، پوری امت کے لیے پوچھی کہ سب سے خطرناک چیز وہ مجھے بتا دیں. خطرناک سے مراد کیا ہے؟ کہ جو جہنم کو دھکیل دینے والی چیز ہو، آخرت کو خراب کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیز ہو، وہ کیا ہے سب سے خطرناک چیز؟ تو نبی یہ کریم جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنا منہ بڑا کھولا اور زبان کو ایسے پکڑا، اس طرح پکڑ کے دکھایا کہ یہ پاخر زبان کو پکڑا کہ یہ سب سے خطرناک چیز زبان ہے. تو دل کی سختی کا جو دل پہ جو اثر ہوتا ہے سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ اس زبان کا ہوتا ہے. کثرت کلام ایسے ایسے آدمیوں کو برباد کر دیتی ہے یہ زبان، ایسے ایسے انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے، گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، اپنے علوم کو تباہ کر دیتی ہے، مقامات سے گرا دیتی ہے، فضول باتیں. یعنی زبان جو ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے، اللہ کے نے فرمایا کہ یہ ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز. سب سے پہلے صبح سارا جسم جو ہے نا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی زبان تو اگر رہی نا سارا دن صحیح تو ہمارا کام چلے گا، اگر تو نے گندک پھیلا دیا نا تو ہم پھر تو کوئی کام صحیح نہیں کر سکیں گے، نہ ہاتھ کرے گا، نہ نگاہ کرے گی، نہ آنکھ کرے گی، نہ ناک کرے گی، سب کی سرداری زبان بن جاتی ہے. سب سے زیادہ انسان کو اصلاح کرنی ہے اگر اپنی، یاد رکھیں قلب کی طرف نرم ہو رہا ہے. کیوں قلب کو نرم کرنا ہے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یاد رکھیں یہ چیزیں جو یہ اندر کی چیزیں ہیں جو الحمدللہ جو اللہ والے لوگوں نے اس پہ تحقیقیں کی ہیں، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، یہ تزکیہ کہا جاتا ہے. اور جس کے سردار و مجدد پتہ ہے کون ہے؟ حضرت حکیم الامت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا سارے علوم میں جو مجھ پہ علم حاوی تھا نا وہ تزکیے کا علم حاوی تھا. خود لکھتے ہیں. اب اندازہ لگا لیں 1000 سے بڑی کتابیں انہوں نے لکھی فقہ کی، ہر ٹاپک پہ کتاب ہے، ہر ٹاپک پہ کتاب ہے، اور مجدد ہے اپنے وقت کے. لیکن ان کا یہ سارے علوم جو ہیں جتنے بھی ہیں کہتے ہیں میرے نزدیک یہ نہیں تھے. سب سے زیادہ جو متاثر کیا اور جس میں محو رہا اور سب سے زیادہ جو مجھ پہ غالب رہا وہ کون سا تھا؟ علم تصوف تھا. اسی وجہ سے ایسی ایسی نکات لکھے ہیں حضرت نے، ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں تصوف کی کہ ان کو مجدد تصوف کہا جاتا ہے. اتنی زبردست باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ اللہ والوں کی تحقیق تھی اس چیز پہ. آپ دیکھیں ہم تو اب سطحی چیز کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرما دے، لیکن یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں کہ بھائی جنت پہ پہنچنا، اللہ کو راضی کرنا، قبر سے بچنا، جہنم سے بچنا، تو یہ جب تک ناممکن ہو جاتا ہے انسان جب تک کہ اصل اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ میں کیا چیز ہوں، میرے عمل کہاں جا رہے ہیں، میرے اعمال کہاں جا رہے ہیں، میری نماز کہاں جا رہی ہے، میرے قرآن کہاں جا رہی ہے. ایک بس معمولی چیز ہم نہ سمجھ لیں اس کو کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ہو گیا چلو ختم، یہ ہو گیا بچی ختم. نہیں، بہت ساری چیز ہے. جس طرح میں نے ایک بات آپ کی کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کہاں سے قریب ہوتا ہے؟ دل سے قریب ہوتا ہے. اب ہمارے حاجی حضرات جا رہے ہیں الحمدللہ، حج کریں گے، عرفات میں جائیں گے، مینا میں جائیں گے، کتنا بڑا اللہ پاک ان کو یہ موقع دے رہا ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرما رہے ہیں. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ تڑپ رہے ہوں گے اس وقت کہ اللہ زندگی ان کی گزر چکی گئی ان کی تمناؤں سے کہ ہم بھی حج کریں. بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے. اب پھر بعض اوقات آپ حج میں دیکھتے ہیں بوڑھے لوگ آتے ہیں بیچارے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، ان کے پاس ایک کپ چائے نہیں پیتے وہ دن میں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تو بہت مہنگا ہے کپ چائے. میں نے خود دیکھا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. آدمی بوڑھا آدمی ہے لیکن وہ چائے نہیں پی رہا صبح، کیونکہ جی ہم اوپر جب وہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انڈیا میں یا پاکستان میں اتنے پیسے لگتے ہیں تو یہ تو 10 روپے کا کپ بن گیا. ہم نہیں پیتے. اللہ انتظام فرما دیتے ہیں الحمدللہ، بڑا اچھا انتظام فرما دیتے ہیں. مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے، میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے، حج پہ گیا ہوا تھا.
اللہ نے کیا انتظام فرماتے ہیں. ویسے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا. بہت سخت بھوک لگی ہوئی اور جناب پیسہ ہے ہی نہیں، کھایا آدمی کیا. اور پھر وہ حساب کتاب بھی لگتا بھی اتنے ہوتے اتنے کھایا، اور تھا ہی نہیں. غریب آدمی تھا اس وقت، کچھ پیسے نہیں تھا. حضرت کی زیارت کو جاتا تھا، نہ کام شام بھی اتنا کچھ بھی نہیں کرتا، دکان چھوڑ جاتا تھا، اپنی کاروبار بھی ٹھپ ہوا تھا. ادھار تو کبھی نہیں لیا الحمدللہ. جو پیسے جیب میں اس کو اللہ بھلی کیا اور بیگ لٹکایا اور چلے گئے. سڑکوں پہ سو رہے ہیں اور کیا الحمدللہ آب زمزم پیا جا رہے ہیں. اور تو کچھ بھی نہ نیند کے لیے اوپر چلے گئے حرم میں، کبھی ادھر سے دھکے پڑ رہے ہیں، لاتے مارتے ہیں نا چھڑتے رات کو. تو پھر کیا ہم کرتے تھے، وہ کارپیٹ نہیں ہوتا جو رول کرتے ہیں نا، تو میں اس میں گھس جاتا تھا کارپیٹ کے اندر. تو پھر وہاں بھی لات پڑتی تھی. مطلب میں تو سیدھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور لیکن یہ تھا کہ یہ سب دکھ دور ہو جاتا تھا. خانے کعبہ پہ نظر پڑتی تھی الحمدللہ. صبح جب جا کے تہجد پڑھتے تھے اپنے شیخ کے پیچھے، شیخ کی جتنی اٹھائیں وہاں رکھا الحمدللہ. رات کے 2-2:30 بجے ہوتے تھے. بس وہ 3-4 گھنٹے بڑی سی کوفت میں گزرتے. کبھی اس کارپیٹ میں گھس رہے ہیں، کبھی ادھر گھس رہے ہیں، کبھی سڑک پہ جا رہے ہیں. تو اب بتائیں مہینے گزارتے تھے اس طرح الحمدللہ کے فضل سے. تو خیر یہ تو وہ بات مجھے یاد ہے، اللہ کی فضل بات کر رہا ہوں آپ کو کہ مجھے پتا ایک ضعیف آدمی ہے بیچارہ، وہ چائے نہیں پی رہا ہے، حاجیوں کے مطابق بات کر رہا ہوں. کتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور بیچارہ نہیں آ رہے، پیسے نہیں آ بھی گئے تو اب کھانے کچھ نہیں بیچاروں کے پاس. لیکن اللہ بڑا کریم، ہم تو اس کے مہمان ہوتے ہیں حاجی، اللہ دیتے ہیں انشاءاللہ، بہت اچھا دیتے. تو مزدلفہ آ گیا، اب کچھ نہیں، اتنا کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں. میں بیٹھا اندھیرا، مزدلفہ میں لائٹ نہیں تھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانی. تو اب شیطان کو انتظام کیا، شیطان کا کنکری شکل اس کو ٹھوکنے کے لیے، اس کو تو ماریں، کنکری شکل نہیں اپنی بیگ پہ ڈالیں. اب جناب کروٹے بدلنے، اب بھوک سے برا حال، اور ویسی تھکاوٹ کیونکہ پیدل سفر تھا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کھانا وانے ہو جائے تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. ایسے میں آنکھ کھولی تو ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہو، اتنی بڑی تشریح، واہ کیا روسٹ گوشت آج تک لذت نہیں بھولتا. اور کیا چاول تھے وہ پلاؤ بنے ہوئے عربی الحمدللہ. اور کیا مشروب تھا کہ میری تو آنکھ کھل کی، پہلے سمجھ شاید خواب ہی نہ ہو، لیکن پھر میں سوچا نہیں بھائی یہ تو حقیقی گوشت ہے. اللہ پھر تال کیا، 3-4 آدمی کو اور بلایا. بیچارے میرے جیسے تھے اور بھی آرام سے وہ رکھا پورا دیکھ، اس میں ہوتا ہے نا تھال کے اندر. بڑا لطف ہے اس مزدلفے کا، اور وہ رات بھی نہیں بھولتے الحمدللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوکے ننگوں کے انتظام تو اللہ پاک کرتے ہیں، ہمارے جیسے کر دیا. لیکن یہ حالت ہے. تو حاجی حضرات کے بعد عرض میں کر رہا ہوں کتنی بڑی نعمت اللہ پاک میں دے رہا ہے، جن کو پہلے دے دی گئی ہے. اللہ ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے کہ پھر سمجھ سے حج کریں. تو وہاں وقت ضائع نہیں کرنا، بڑی قیمتی چیزیں ہیں. کیونکہ اللہ کو ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم آ گئے ہیں. اور قریب کہاں سے ہوں گے؟ دل سے ہوں گے. دل کو متوجہ رکھو اللہ کی طرف. اور اسی لیے ہر مقام پہ اللہ پاک نے یاد رکھا، ہر مقام پہ دل کی عبادت بتائی ہے. تو خاص عبادت ہے عرفات کی، کوئی خاص عبادت ہے مزدلفہ کی؟ مجھے بتائیں کوئی خاص عبادت ہے منع کی؟ جی ہم کیا کریں؟ پوچھتے ہیں سب لوگ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. تو حضرت سے کیوں پوچھتے ہم کیا کریں؟ حضرت کیا فرماتے تھے کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو. بس سب سے بڑی عبادت ہے. اس وقت اپنے خالق کی طرف مکمل متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف دیکھو، بس اس ذات کی طرف دیکھو، اس کا جلال جمال کمال سب اسی کا ہو اس وقت. اور کچھ بھی دل کے اندر نہ چیز ہو، دنیا کا نام بھی نہ ہو. یہ ٹیلی فون اور یہ وہ فلاں فوٹو کھینچ رہے ہیں، اللہ معاف ہے. میں تو وہاں یہ بھی دیکھا کہ تاش کھیل رہے ہیں لوگ وقت گزارنے کے لیے، کارڈس اس کیمپ کے اندر باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں. سب سے بڑا غم وہاں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا غم پیٹ کا، کہ بھئی روٹی کب آئے گی، کھانا کب آئے گا، وہ کہاں بریانی کہاں مل رہی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ سب سے زیادہ بیمار بھی لوگ وہیں ہوتے ہیں، مشروب چل رہے ہیں، کوک چل رہے ہیں. جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی کہ بھائی یہ صرف چند گھنٹے ہیں، چند گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں، اور اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، عرفات کے میدان میں پہنچا دیا کہ جہاں آج ہم پہنچے ہیں اور روز قیامت پہ وہیں پہنچ رہے ہیں. ہم نے پریکٹس کرو اس چیز کی. یہی وہ زمین ہوگی جہاں ہم نے پہنچنا ہوگا. گواہ بنا لو اس زمین کو، گواہ بنا لو اللہ کے ذکر کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ. وہ زمین گواہ بن جائے کہ واقعی یہ شخص مجھ میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ میں تیری سفارش کرتی ہوں، اس کو بخش دیتا ہوں. تو یہ ایسے مقام پہ جا کے وہاں ٹیلی فون استعمال کرنا، اور استغفر اللہ، مجھے تو زبان بھی نہیں ہلتی کہ روزہ مبارک کے اوپر ٹیلی فون کے اندر میوزک کی آواز آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں، اچھا تمہارا سلام پہنچا دوں گا، آپ پہنچ جائے گا. ایسی ایسی باتیں کرنی اور طواف پہ، بس یہ میرے 2 ہو گئے طواف. ہاں امی ٹھیک ہے، اچھا وہ کیا ہوا، دکان کا کیا بن رہا ہے،
یہ طواف کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اب وہ ایک چیز ایسے ہمارے پاس آ گئی ہے کہ دنیا سمٹ گئی ہے. ہر ملک کا آدمی ہوتا ہے، ہر ملک کی زبان چل رہی ہوتی، اور ہر ملک سے وہ ٹیلی فون مل رہا ہوتا ہے. خبردار، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے حج کی، تو اس حج کو سمجھیں کہ یہ آخری حج ہے ہماری زندگی کا. اس کے بعد ہم حج پہ نہیں آ سکیں گے، ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کوئی عبادت بھی نہ کر رہا ہو. میں بتاتا ہوں مجھ سے پوچھا عرفات میں کیا ہے، میں کہ سب سے بہترین عبادت یہ ہے فرض کا تکیہ نرم سا لے اور ڈال اور دائیں طرف سو کے نا اللہ کی یاد میں سو جا، تاکہ وہ خیال ہی نہ ہے. بس وہاں فکر کیا کرنا ہے؟ فکر یہ کرنا ہے کہ کوئی خیال بھی ہمارا غیر کا نہ ہے، سب غیر خیال ہی نہ ہے. وہاں پہ عرفات یاد ہو تو بس اسی کی یاد ہو، توجہ ہو تو اس کی طرف توجہ ہو، مکمل دل اس کی طرف جھکا ہو، تو تب ہے واقعی پھر کہیں گے ہاں تو یہ قریب ہے. ورنہ تو پھر الفاظ میں بھی دور اللہ سے، اور منی میں بھی دور، مزدلفہ میں بھی دور، طواف میں بھی دور، اور طواف زیارت میں بھی دور. پھر تو حج کر کے آتا ہے تو پھر صرف اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نور نہیں ہوتا، بلکہ ایک ڈبے میں زمزم ہوتا ہے، تھوڑی سی کھجور ہوتی ہیں، اور لوگوں کے لیے گفٹ ہوتے ہیں. ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے بھائی. خیر جی، تو ایک ضمنی بات آ گئی دوری و نزدیکی کی. عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ دل کو سخت کرنے والی چیز کیا ہے؟ زبان، کلام. بس اس کو ہلانا جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک چیز ہے. یہ ایسی مشین ہے کہ یا اللہ. دیکھیں امام شافعی کا ایک قول آپ کو بتاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے، اور بہت جلدی گزر گئے. اتنا بڑا کام کر کے چھوٹی سی عمر میں. ہماری تو 80 سال عمر ہوتی ہے، تو کوئی اللہ ہم سے کام ہی نہیں ہوتا، اپنی نمازیں پوری ہوتی ہیں. اور دیکھو 40 سال کی عمر میں کیا امام بن گئے امام شافعی. کتنا علم کا اور الحمدللہ فقہ کا سمندر چھوڑ کے چلے گئے. آج دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. ایسی زندگی انسان گزارے جس لائن میں اللہ پاک ڈال دے اس لائن میں پکا ہو جائے. علم کی لائن میں ڈالا ہے، بڑھاؤ اپنے علم کو، پھیلاؤ اپنے علم کو، ہر روز ترقی ہو اس علم کے اندر. قرآن میں ڈال دیا، قرآن میں ترقی ہو. اور ترقی کا مطلب یہ نہیں خود نہیں، دنیا میں فیض، دنیا میں پہنچاؤ اس کو، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ہم نے کوئی چیز. 5 شاگرد آپ چھوڑ دیں، قرآن آپ کے پاس ہے، حافظ قرآن ہے، خدا کی قسم ایک بھی پکا حافظ بنا کے چھوڑ دیں، بس آپ کو تو صدقہ جاریہ بنے گا. پتہ چلا کہ بھئی حافظ قرآن ہم نے اس کو بنایا تھا، اس نے کوئی آگے چیز دی ہے کسی کو. اس کو کہتے ہیں کنجوس، جو آدمی علم نہ دے. آپ کسی کو علم کی لائن میں ڈال دیا، علم کے اندر انسان بچوں کا علم پہ چلائے. اور کسی کو اللہ کسی لائن تصوف میں ڈال دیا، الحمد تصوف کی لائن میں انسان پہ ان کو چلے، اللہ کا ذکر تک لے جائے. تبلیغ میں ڈالا ہے، الحمد تبلیغ کا پورا مستعد کام ہو کے کرے، لوگوں کو دین کی دعوت دے. جس لائن میں اللہ جانتا ہے کہ اس کی صلاحیت کس چیز میں ہے. زبردستی آپ نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں، اس کو کہیں نہیں تم نے زبردستی کرنا ہے. اللہ نے خود صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں انسان کے. اور جس جگہ پہ آدمی پہنچ جائے، سمجھ جائے کہ یہی میرا مقام تھا، اس مقام پہ دن رات ترقی کرنی، اس نے پیچھے نہیں ہٹنا. ذاکر بنا دیا، ہر سیکنڈ ہمارا جو ہے وہ بس ذکر کا بلند ہونا چاہیے. ہمارے اسباق پہ ہر وقت ذکر ہونا چاہیے، ہر وقت زبان پہ ذکر ہونا چاہیے. جس لائن میں ڈالا ہے اس میں انسان کو ترقی ہونی چاہیے. ایسا بن جائے کہ خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. اس کا طاقت انسان چھوڑ کے جا رہا ہے. 40 سال امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں الحمدللہ کتنا بڑا انسان تھا، کتنی بڑی چیز تھی، کیوں کیسے تھا، کیوں اللہ نے کام لیا؟ وجہ کہ احتیاط بڑی تھی. انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی تھی، ہم نے تو حدیث پڑھی بھول گئے. اس ایک حدیث کو آپ لے زندگی کے اندر، میں کہتا ہوں خدا کی قسم گارنٹی دے رہی ہے حدیث کہ سیدھا جنت میں جائے گا انسان. گارنٹی دے رہی ہے حدیث کہ ایک چیز کو تم قابو کر لو، دل کو اپنے کیا کر لو، سختی سے نکال دو. کس طریقے سے پتہ ہے کہ سخت کیوں ہوتا ہے دل؟ ایک کلام سے ہوتا ہے. زبان کو قابو رکھو، معمولی چیز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا امام سے، جب کوئی بات کی جاتی تو خاموش ہو، خاموش ہونے کے بعد پھر جواب دیتے. تو کس نے پوچھا حضرت یہ آپ کا کیا انداز ہے کہ جب آپ سے بات پوچھتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر آپ جلدی ایک دم جواب نہیں دیتے، سوچ کے پھر جواب دیتے ہیں؟ ذرا سننے والی بات ہے، اور یہ بات سنا رہا ہوں. سننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر اونچا بولیں، پھر بولیں، پھر بولیں. یہ امام کی بات بتا رہا ہوں، کتنی بڑی بات اس نے کی ہے، سبحان اللہ. اس نے امام یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہر مسئلے پر، ہر بات پر پہلے خاموشی اور پھر گفتگو. تو امام نے کیا بات کی، سبحان اللہ. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مجھ سے کوئی بات کرتا ہے یا پوچھتا ہے
تو میں خاموش کیوں ہوتا ہوں؟ اس لیے کہ اس خاموشی میں ایک چیز سوچتا ہوں. سبحان اللہ. جی کیا سوچتے ہیں؟ کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب میں جو دوں گا یہ مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا. ہاں ایسا شخص کوئی غلط بات کر سکتا ہے؟ کیا گالی دے سکتا ہے یا غیبت کر سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے یا غلط باتیں کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کتنی خوبصورت اس انسان کی زندگی بن جائے گی. صرف ایک سیکنڈ سوچنا اس بات پر. آپ سے بات کر رہے ہیں, غصہ بھی آپ کو آ رہا ہے, فوراً سوچیں اس غصے پہ ایک دم ایک سیکنڈ میں کہ اگر میں اس کو جواب دیتا ہوں مجھے جنت کے قریب کرتا ہے, اللہ کے قریب کرتا ہے یا جہنم کے قریب کرتا ہے. فوراً جواب آئے گا اللہ کی رحمت کا کہ جہنم کے قریب. پھر آپ جواب دیں گے, آپ کہیں چھوڑو جہنم کون لے. انسان کتنی اونچی چیز بن جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا انسان پورا انسان کا کلام اور زبان جو اس کی کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ حدیث کتنا بڑا مفہوم ہے انسان کا. انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی پھر پورا علاج اس کا بتا دیتے ہیں. ادھر میں ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حدیث کے اندر ہی کہ یہ جو زبان اس قسم کی حرکتیں کرنے لگتی ہے کہ بھائی فضول باتیں, غیبتیں, جھوٹ, الٹی سیدھی سب زبان نکل آتی ہے انسان سے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا علاج کیوں نہیں کر لیتے؟ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. یار سن, یہ اتنی بڑی چیز جو آپ نے فرما دیا خطرناک, اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ کہتے ہیں یہ اس وقت شیطانیت کرتی ہے, اس وقت یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے جس وقت آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ذکر سے ماں سوا جو ہوگی وہ کیا کرے گی؟ زبان کو ہلائی گی اور وہ کیا کرے گا؟ دل کو سخت کر دے گا. کتنا خوبصورت علاج بنایا کہ اللہ کا ذکر جو شخص کرے گا اس کا دل کبھی بھی سخت ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. دو چیزیں ساتھ ہو نہیں سکتی کہ جہاں جس زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا وہاں غیبت نہیں ہوگی, وہاں جھوٹ نہیں ہوگا, وہاں فراڈ نہیں ہوگا, وہاں کسی کے لیے غلط باتیں نہیں ہوں گی, وہاں کسی کے لیے کوئی غلط قسم کی مطلب لعنت ملامت نہیں ہوگی, کسی پہ بہتان نہیں ہوگا, کسی پہ چغلی نہیں ہوگی. وہ زبان جو ذکر کر رہی ہوگی جس پہ دیکھیں جس چیز کو اگر کسی چٹخارا کہتے ہیں چٹخارا, آپ کو اگر آپ کو کسی بہترین نمکین اور یعنی مرچوں والی چیز کا چٹخارا پڑ جائے نا, چٹخارا سمجھتے ہیں نا, چسکا مزہ آ جائے نا, تو پھر دوسری چیز مزہ دیتی ہے. ہمیں کہتے ہیں نہیں یہاں اسی کے پاس چلو وہاں اچھا ملتا ہے معاملہ, وہ ٹیک اوے اچھے, وہاں بڑا لطف آتا ہے کھانے میں, بڑی مرچیں نمک ہیں, اسے ادھر بھاگتے ہیں نا کہ چلو یار قدوس کے پاس چلتے ہیں یا پتہ نہیں مجھے میں تو کبھی کھاتا نہیں, فلاں کے پاس چلتے ہیں, یہ اور سدھ کے پاس چلتے ہیں, چلو ان کی پبلسٹی کر دیتا ہوں, تو اس کے پاس چلتے ہیں, اس کے پاس چلتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ چسکا پڑ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی بھی پیاری پیاری بات کی ہے کہ جب زبان کو تم نے ذکر کا چسکا دے دیا تو سب بھول جاتی ہے, وہ سب بھول جاتی ہے, اس کو چسکا پڑ گیا کہ اسی پاس چلو, وہی چیز کا زبان کہتی ہے, وہی کر مجھے اس میں مزہ آتا ہے. لے میرے رب کا نام, لے اس کو اللہ کہہ, لے اس کو کریم کہہ, اس کو قادر کہہ, اس کو مطلق کہہ, ہر نام سے پیارے پیارے اس کو بلا. تو جب اس کو چسکا پڑ گیا اتنی بہترین چیز کھانے کا تو غیبت کب کر سکتی ہے؟ اللہ والے کیوں نہیں غیبت کرتے, اللہ والے کیوں نہیں فضول باتیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو کیا سکھا دیا ہے؟ ذکر سکھا دیا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں کتنی پیاری چیز بتائی ہے. سب سے پہلی چیز بتائی کیا کہ سب سے زیادہ دور کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم سنیں اور عمل کریں. سب سے زیادہ قریب اور دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ دل. اور دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ کلام کی وجہ سے. اور کلام پہ کنٹرول کس چیز سے ہوگا؟ زور سے بولا, وہ آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور اس لیے ہم جمع ہوئے. یہ مقصد ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. بے شک 4 ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 25 ہیں, کتنا اللہ کا کرم اور فضل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری بات کو پہچانا, جنہیں خوف آخرت کا خوف ہے, جنہیں قبر کا خوف ہے, جن کو میرا نام لینے کی چسکا پڑ گیا ہے. سبحان اللہ. جس کا چسکا پڑ گیا ہے کہ خود بخود آتے ہیں, ذکر ہو رہا, چلو سنتے بیٹھتے ہیں. کہاں ہماری جناب خواتین حضرات سن رہی ہوں گی, اور کچھ لوگ سن رہے ہوں گے گھر کے کام. بعض عورتیں تو میں نے سنا ایسی ہیں بیچاری جلدی پتہ ہے کہ آج بھی ذکر ہوگا, حضرت تعالیٰ نے ذکر ہوگا, کیا کرتی ہیں بیچاری فٹافٹ وہ پہلے ہی اپنا کھانا پکانا صبح سے بنا کر رکھ دیتی ہے. کہتا ہے بھی کھانا شانا میں سب سیٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارا ذکر ڈسٹرب نہ ہو. اور پھر ماشاء اللہ ٹیکنالوجی تو چل پڑی ہے, وہ سن کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیونکہ ان کو چسکا پڑ گیا اللہ کے نام کا. تو مجھے بتائیں کس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں انسان کی, پھر غیبتیں ختم, پوری جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے انسان اللہ کے ذکر سے.
اللہ پاک ہم سب کو توفیق نہیں فرمائے، جو ہم نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے.